اخلاق اور ہمارے نیچر ایک پیسے کا بھی نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کے بات یہ بتا دوں، ہماری زبان بازاری زبان بن گئی ہے۔ زبان انسان بولتا ہے، مسلمان کی غلطی ہوتی ہے، دوسرے کی دکان کے سامنے گاڑی لگا دے گا، اگر وہ منع کرتا ہے پھر مسلمان اسے تو بات کہہ کر کے چلا جائے گا، لیکن سوری نہیں بولے گا، معافی نہیں مانگے گا۔ تمہیں معافی مانگنا پڑے گا۔ اگر گاڑی چلاتے ہوئے اگر پاؤں سے لگے ہیں معافی مانگو۔ اگر تم نے کسی کے دکان کے سامنے، کسی کے گھر کے سامنے گاڑی کھڑا کی ہے، اس نے منع کیا ہے، اس سے معافی مانگو، اس سے سوری کہو، اور پھر جو ہے پورا ایک مہینہ ٹرافک جام مت کرو، اعمال سے یہ مت پیش کرو کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ پریشانی کا مہینہ آ گیا، لوگوں کو تکلیف دینے کا مہینہ آ گیا، یہ میسج جو ہے غیروں کو مت دو، یہ میسج دو غیروں کو، یہ مبارک مہینہ عمل کا مہینہ ہے، تحفہ دو انہیں، ہدیہ دو انہیں بتاؤ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ عظیم الشان بابرکت مہینہ ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ بہت خوش قسمت ہے، اور یہ چیز کہ اللہ رب العالمین نے اتنا بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اگر یہ مہینہ کسی اور مذہب والے کو دیا جاتا تو شاید کہ اس مذہب کو وہ لوگ اپنا خدا مورتی بنا کر کے پوجا کرتے، لیکن ایک ہم عرب ہیں کہ اتنا عظیم الشان مہینہ ملا، بابرکت مہینہ ملا، لیکن کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے عام دن ہم گزار رہے ہیں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی یوں ہی ہم گزار رہے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں، اعمال کے اندر کوئی اضافہ نہیں، نیکیوں میں کوئی اضافہ نہیں، نہ ہماری آنکھیں باحیا بن رہی ہے، نہ زبان کنٹرول میں ہے۔ یعنی اگر یہ بات کہی جائے کہ کوئی چیز ہم نہیں کر رہے ہیں جو کرنا چاہیے اس بابرکت مہینہ میں، سب سے پہلے چند فضیلت کی بات بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں روزہ کی اور روزے دار کی کیا فضیلت ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کے بارے میں پیارے آقا کا کیا وعید ہے، اور تقوی حاصل کس طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت کی چیز روزے کی یہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو انسان رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے دو شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط یہ ہے ایماناً، اس کا ایمان ٹھیک ہونا چاہیے، وہ صحیح العقیدہ ہو، وہ مومن ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ واحتساباً، خالص اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس نیت سے اگر کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، تو پھر بشارت کیا سنائی ہے سرور کونین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان روزہ رکھتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلا تمام گناہ انسان کے معاف ہو جاتے ہیں. یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی. لیکن یہیں پر یہ بات یاد رکھیے، گناہ انسان کرتا ہے، اس کا تعلق دو طریقے سے ہے. ایک گناہ وہ ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، جس کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے ہے، اور وہ گناہ ایسا ہے جس کی ادائیگی اور قضا کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس چیز کی ادائیگی بھی کرنا ہے، قضا بھی کرنی ہے، اور توبہ اور استغفار بھی کرنا ہے. مثال کے طور پر انسان زندگی میں نمازوں کو چھوڑ رکھا ہے، رمضان المبارک میں روزہ اس نے نہیں رکھا، زکاتیں کئی سال سے ادا نہیں کی. یہ گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ ہے، اور حقوق اللہ میں سے وہ گناہ ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے. تو اسے ادا بھی کرنا پڑے گا، ساتھ میں توبہ اور استغفار بھی کرنا پڑے گا. اور ایک گناہ وہ ہے جو حقوق اللہ ہے لیکن وہ ادائیگی اور قضا نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی نے کوئی گناہ کیا، معصیت کا کام کیا، کوئی نافرمانی کی ہے، تو اس کی قضا تو نہیں ہے، اس کو ادا کرنا تو نہیں ہے، صرف توبہ اور استغفار سے معاف ہو جائے گا. اور دوسرا گناہ وہ ہے کہ جس کا تعلق حقوق اللہ نہیں بلکہ حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق سے متعلق ہے. اگر ایسا گناہ ہے تو اس گناہ کے معافی کے لیے ضروری یہ ہوگا صاحب حق کو لوٹانا پڑے گا، یا پھر اس سے معاف پڑے گی آپ کو، تب جا کر کے یہ آپ کے گناہ معاف ہوں گے. تو یہ جو حدیث میں نے نقل کی ہے، جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ دو شرطوں کے ساتھ کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے جبکہ وہ تمام شرطوں کے ساتھ روزہ رکھے گا. ایک آدمی کسی کی زمین ہڑپ کر لی، کسی کو ناجائز طریقے پر کوئی مال لوٹا، رشوت کا مال کھایا، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رمضان کا روزہ رکھ لیا تو میرا گناہ معاف ہو جائے گا. تو یہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پہلے صاحب حق سے معافی مانگنی پڑے گی یا اس کا حق واپس کرنا پڑے گا. توبہ اور استغفار کے بعد پھر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو یہ پہلی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی. کتنی بڑی فضیلت ہے، انسان کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. دوسری حدیث جس میں فضیلت معلوم ہوتی ہے، سنن نسائی کتاب ہے، حدیث کے اندر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے. فرمایا سرور دو عالم سید الکونین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصوم جنہ ما لم یخرقها، روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے. مطلب کیا ہے؟ ایک انسان جنگ میں جاتا ہے، جب انسان جنگ میں جاتا تھا جہاد کرنے کے لیے تو اپنے اوپر ایک دم کا لباس زرہ انسان پہنتا تھا لوہے کا، تاکہ دشمن سے بچاؤ ہو جائے. دشمن اگر وار کرے تو انسان کا جسم بچ جائے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ ڈھال ہے، کیجیے
गुनाहों से, गुनाह के हमले से बचा देगा। रोजा रखोगे शैतान के हमले से बचा देगा। रोजा रखोगे परवरदिगार आलम रोजे की बरकत से गुनाह से बच जाओगे, आंखें गुनाह में नहीं जाएगी। रोजा रखोगे जबान महफूज हो जाएगी। रोजा रखोगे पाँव महफूज हो जाएगा। रोजा रखोगे तुम्हारे दिल के अंदर अच्छी अच्छी बातें आएंगी। कब? जब तक कि तुम इसको फाड़ ना डालो। अगर इंसान खुद ही रोजे को बेकार कर दे, जाय कर दे, हलाक कर दे, कोई गुनाह का काम कर ले, मासियत का काम कर ले, नाफरमानी कर ले, तो फिर ये रोजा दुश्मन के हमले से, शैतान के हमले से, गुनाह के हमले से नहीं बचा सकता है। तो इंसान अगर रोजा रख ले तो रोजा रखने की वजह से इंसान गुनाहों से महफूज हो जाता है। ये दूसरी फजीलत है रोजा रखने की, रोजा की फजीलत है। तीसरी दलील और तीसरी फजीलत रोजे की ये है, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मुस्नद अहमद। इसके अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल की है कि सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 आदमी का दुआ कभी रद्द नहीं होती है। अगर इंसान दुआ मांग ले 3 आदमी, तो रब्बे काबा की कसम खा करके ये बात कही जा सकती है, उस 3 इंसान की दुआ कबूल होगी, कभी रद्द नहीं होगी। नंबर 1 फरमाया अल्लाह के नबी ने, अल इमामुल आदिल, ऐसा हाकिम, ऐसा हुक्मरान, ऐसा बादशाह जो इंसाफ करने वाला हो, अदल इंसाफ का पैकर हो, ऐसा बादशाह अगर दुआ कर ले तो रब्बुल आलमीन उस दुआ को रद्द नहीं करते हैं, कबूल कर लेते हैं। और दूसरा फरमाया वो इंसान जो रोजा रखा हो, रोजा रखने की वजह से जब तक कि इफ्तारी न कर ले, इफ्तार से फारिग ना हो जाए, उससे पहले पहले सुबह से शाम तक जो जो दुआएं मांगता है दुआएं कबूल की जाती है। ये अखबार मशरिक की खबर नहीं है, सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, इसके कबूल होने में कोई शक नहीं की जा सकती है। और तीसरा वो आदमी जिस पर जुल्म हुआ हो, मजलूम इंसान है, जुल्म को बर्दाश्त किया, सहा उसने जुल्म को, लेकिन उसने जो है कभी भी बदला नहीं लिया और उसने रब्बुल आलमीन के सामने हाथ उठा करके दुआ मांगनी शुरू कर दी है, तो सय्यदुल कौनैन ने इरशाद फरमाया मजलूम की दुआ भी कबूल होती है, तो रोज़ेदार कबूल होती है। ये 3 फजीलत आपके सामने हमने रखे हैं, रोज़ा की, रोज़ेदार की फजीलत ये है। अब हम और आप जायजा ले ले माशरे के अंदर कि कितने लोग रोजा रख रहे हैं और कितने लोग जो है आम दिनों की तरह खा रहे हैं, हट्टा कट्टा है, यानी कोई परेशानी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई शरीर उज़्र नहीं है, लेकिन रोजा छोड़ दे रहे हैं। और जब खाने की बात आती है तो ऐसा होटल तलाश करते हैं जो पर्दा वाला होटल हो, जहाँ पर हमें कोई देख ना सके, वहाँ छुप करके इंसान जो है रमजानुल मुबारक के महीने में खाना चाहता है। इंसान से तुम छुप सकते हो, लेकिन रब्बुल आलमीन के ज़ात से कैसे छुप सकते हो? वो रब्बुल आलमीन के ज़ात से तुम पर्दा लगा लो, पर्दा वाला होटल तलाश कर लो या कहीं पर छुप करके खाना खा लो, लेकिन रब्बुल आलमीन के ज़ात से तुम छुप नहीं सकते हो। हट्टा कट्टा है, सारी चीजें ठीक ठाक है, लेकिन जो है सिर्फ 400 रुपये की वजह से, 500 रुपया कमाने की वजह से, मेहनत और मशक्कत की वजह से 30 रोजे को हमने छोड़ दिया, 30 दिन के तरावी को हमने ज़ाय कर दिया, 30 दिन के तरावी को तर्क कर दिया, इसलिए कि 4 घंटा जो है 5 घंटा पूरा एक दिन काम करेंगे, 400 रुपया मिलेगा, 500 रुपया मिलेगा, 600 रुपये का काम करेंगे, मजदूरी कर लेंगे, आसानी से काम चल जाएगा। लेकिन इतना बड़ा सवाब को ज़ाय कर रहे हो, इतना बड़ा फर्ज का इनकार कर रहे हो, दुनिया के किसी हाकिम के कानून को तोड़ना इतना बड़ा जुर्म नहीं है।
جتنا بڑا رب العالمین کے قانون جو ہے۔ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کے روزے کو فرض کر دیا تو پھر ہم اور آپ اس سے انکار کریں، روزہ نہ رکھیں، تو ہمارے لیے محرومی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ سال میں ایک مرتبہ آیا، اس سے ہم اور آپ انکار کر لیں، شاید کہ پتہ نہیں آپ کی زندگی آپ کے ساتھ وفا کرے گی آئندہ سال یا نہیں کرے گی، آپ زندگی دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے، آپ صحیح اور تندرست رہ پائیں گے یا نہیں رہ پائیں گے، پتہ کسی کو نہیں ہے۔ اس لیے جو وقت ملا ہے، جو مبارک مہینہ ملا ہے، اسے قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی انسان مجبوری کے بغیر، کوئی عذر شرعی نہیں ہے، مبارک مہینے کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے، صرف ایک روزہ کا چھوڑتا ہے، سنیے ذرا فرمودات پیغمبر آمینہ کے لال کا قول سن لیجئے، اگر انسان ایک روزہ چھوڑتا ہے اور پوری زندگی ایک روزے کے بدلے میں رکھتا ہے، پوری زندگی ایک روزے کے بدلے میں رکھتا ہے، پھر بھی فرماتے ہیں سید الکونین آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک روزے کا جو فضیلت تھی، جو ثواب تھا، جو مقام تھا، جو عزت تھی، وہ آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ ایک روزہ کے بدلے میں رکھ دیں گے، اس روزے کی قضا ہو جائے گی، لیکن وہ مقام دوبارہ نہیں مل پائے گا جو ایک روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ضائع ہوا ہے۔ فرمائیے تو ذرا، سوچیے تو ذرا صحیح، ہم لوگ جو ہے بہانہ بنا کر کے معمولی سی بیماری کو بہانہ بنا کر کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، گرمی سخت ہے، پیاس لگ رہی ہے، بھوک لگ رہی ہے، اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں، کام کاج کو بہانہ کر کے، کام کاج کو آگے پیچھے کر کے انسان اگر روزہ رکھ لے کوئی مشکل نہیں ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم نیک بن جاؤ۔ اس پر بھی ذرا آپ بات سنتے چلے جائیں کہ لعلکم تتقون، تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ عام زبان میں گناہ چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر آپ علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہ فلاں چیز کھانی ہے، فلاں چیز نہیں کھانی ہے، جو چیز پرہیز وہ ڈاکٹر بتاتا ہے اس کا نام تقویٰ ہے۔ جس چیز سے رکنے کے لیے ڈاکٹر نے کہا ہے اس کا نام پرہیز ہے، شریعت کی روح میں اس کا نام تقویٰ ہے۔ رب العالمین نے کھانے کے لیے نہیں کہا، ہم نے نہیں کھایا، پانی کسے روک دیا؟ پانی کو چھوڑ دیا، پانی میں ہاتھ نہیں لگایا، خواہشات نفس پر پابندی لگائی، ہم نے اس سے بھی رک گیا، لیکن گناہوں سے نہیں رکے، جو اصل چیز گناہ سے رکنا تھا اس سے نہیں رکے، تو جو روزے کا مقصد ہے، جو روح ہے، وہ حاصل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر ہماری زندگی روزہ رکھ رکھ کر کے 30 سال کے ہو گئے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ہمارے اندر جو چیزیں آنی چاہیے وہ چیزیں نہیں آ رہی ہے۔ حلال کھانا تھا، اپنا کمایا ہوا پیسہ کا کھانا تھا، پانی ہم نے اپنے پیسے سے لیے تھے، ہمارے پاس ہے، موجود ہے، حلال طریقے پر ہے، لیکن رب کا حکم آیا کھانا نہیں ہے، حلال کھانے سے رک گئے، تمہیں پانی نہیں پینا ہے، حلال پانی ہے، پانی سے رک گئے، خواہشات نفس سے، بیوی ہے، نکاح کے طریقے پر لائے ہیں، حلال طریقے پر ہے، شریعت کا حکم آ گیا، رب العالمین نے کہہ دیا پاس نہیں جانا ہے، ہاتھ نہیں لگانا ہے، ہم رک گئے، حلال چیز سے رک گئے ہیں۔ ارے مقصد کیا ہے؟ رب العالمین کا حلال چیزوں سے روکنے کا مقصد کیا ہے؟ روکنے کا مقصد یہ ہے انسان ماہ مبارک میں حلال چیزوں سے رک جائے اور پھر عید
عید کے بعد ماہ مبارک کے بعد حرام چیزوں سے بھی رک جائے. یہ چیزوں کے لیے رمضان المبارک کا روزہ رکھنے کا مقصد تھا. تقویٰ کے پاس ماہ مبارک کا روزہ رکھا ہوا ہو اور دین کے حالت میں ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ 20,000 روپیہ تمہیں دوں گا, 1,00,000 روپیہ دوں گا, تم روزہ توڑ دو. کوئی ایسا انسان ہوگا جو روزہ کو توڑ دے گا؟ کوئی انسان روزہ کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے گیا, عمرہ سے واپس آیا, مکہ سے آب زمزم لایا, مدینہ سے عجوہ کھجور لایا, لا کر کے ایک روزے دار کی خدمت میں پیش کرتا ہے. انسان روزے کی حالت میں ہے, لو مدینہ سے عجوہ کھجور لایا ہوں, نبی کے شہر سے لے کر کے آیا ہوں, لے اسے کھا لے, روزہ توڑ دے, لے یہ زمزم لے کر کے آیا ہوں, مکہ شہر سے لایا ہوں. لیکن کیا ایک انسان روزے کی حالت میں دین کے وقت روزہ توڑے گا, عجوہ کھجور کھائے گا؟ نہیں کھا سکتا ہے. کوئی انسان اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کے میں آپ کو یہ کہہ دوں, ایک آدمی جس نے پورے سال شراب کا پیتا ہو لیکن مبارک مہینے میں روزہ رکھ لیا ہو اور اسے بھی دیں گے زمزم پینے کے لیے, روزے کی حالت میں وہ بھی نہیں پیے گا. کھجور دیں گے وہ انکار کر دے گا. بہترین چیز ہے, حلال چیز ہے, پاکیزہ چیز ہے, مدینہ سے آئی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن کھانے سے انکار کر دیا. مقصد کیا ہے؟ مقصد رب العالمین کا یہ ہے کہ ماہ مبارک میں حلال چیز کو چھوڑ دیا, ارے پاکیزہ چیز کو چھوڑ دیا, تاکہ مبارک مہینے کے بعد جو چیزیں حرام تھی, تمہارے لیے غیبت حرام تھی, اسے بھی تم چھوڑ دو. رشوت لینا حرام تھا, اسے چھوڑ دو. سود لینا دینا حرام تھا, اسے چھوڑ دو. دوسرے کی زمین ہڑپ کرنا حرام تھا, اسے چھوڑ دو. دوسرے کے دلوں کو زخمی کرنا, ارے یہ حرام تھا, یہ چھوڑ دو. تمہیں جو ہے دوسرے کی گالی پکنا حرام تھا, عید کے بعد مبارک مہینے کے بعد چھوڑ دو. ان سب چیزوں کو چھوڑنے کے لیے, حرام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے رب العالمین نے مبارک مہینے میں حلال چیزوں سے چھڑوایا ہے. ورنہ آپ سنے ہوں گے ایک آدمی پیاسا کو پانی پلا دے تو اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں پانی پلائے گا. ایک بھوکا انسان کو کھانا کھلا دے, رب العالمین اسے جنت میں کھانا کھلائے گا. تو پھر بھوکا ہمیں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ مبارک مہینے میں بھوکا رہنے کی وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے, حلال چیز کو انسان مبارک مہینے میں چھوڑ دے اور پھر رمضان المبارک کے بعد والی جو زندگی ہے حرام چیز وہ انسان بالکل لیا چھوڑ دے, پکا سچا نمازی بن کر کے, پرہیزگار متقی بن کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے. یہ مقصد ہے لعلکم تتقون, کہ روزہ کو فرض کرنے کا مقصد تمہارے اندر پرہیزگاری ہے, تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا ہے. دیکھ لیجئے, معاشرے کا جائزہ لے لیجئے, کیا ہمارے اندر بدلاؤ آ رہا ہے, تبدیلی آ رہی ہے؟ ہماری آنکھیں حیادار بن رہی ہے, گناہوں سے ہم جو ہے باز آ رہے ہیں یا باز نہیں آ رہے ہیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کتنے ہیں ہمارے نوجوان, کتنے مسلمان ہیں کہ جس نے اس مبارک مہینے میں ارے گناہوں سے نہیں بچتے ہیں. اس مبارک مہینے میں بھی ہمارے جو ہے گناہ سے ہم باز نہیں آتے ہیں. ہمارا روزہ رکھنے کا مقصد تھا وہ آج حاصل نہیں ہو رہا ہے, بلکہ پہلے زمانے میں نوکر بھی اللہ کا ولی ہوتا تھا, اللہ کا دوست ہوتا تھا. آج ہم روزہ رکھ کر کے بھی اللہ کا ولی نہیں بن پا رہے ہیں, اللہ کا دوست نہیں بن پا رہے ہیں. الترغیب والترہیب کتاب ہے, اس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شخص تھا, ایک نوجوان تھا, اس کے جسم سے ہر وقت جو ہے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی. ایک شخص نے اسے پوچھا, کیا بات ہے, تمہارے جسم سے ہر وقت مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے, تم کون سی خوشبو استعمال کرتے ہو, کیا عطر لگاتے ہو, کہاں سے لاتے ہو,
ذرا مجھے بھی تو بتا دو کہ تمہارے جسم سے تمہارے بدن سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا یہ راز کی بات ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں، لیکن شاید کہ تم بتا دو گے میں اس پر عمل کر لوں گا۔ اس نوجوان نے کہا میرے والد کا میرے باپ کا کاروبار تھا، تاجر تھا میرے والد میرے باپ، میں اپنے ابا کے دکان میں رہا کرتا تھا۔ ایک بوڑھی عورت کپڑا خریدنے کے ارادے سے آئی میرے ابا کے دکان میں، جب وہ بوڑھی عورت کپڑے کو لے لی پھر وہ جانے لگی تو اس کے والد سے کہا اس نوجوان کو اپنے لڑکے کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں اسے قیمت دے دوں گا، کپڑے کی قیمت دے دوں گا۔ اس کے والد نے اپنے بیٹے نوجوان کو اس بوڑھی عورت کے ساتھ بھیج دیا۔ جاتے ہیں دیکھتے کیا ہے، عالیشان محل ہے، خوبصورت محل ہے، وہاں پر جو ہے ایک کمرہ ہے، خوبصورت کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر خوبصورت قسم کی نوجوان لڑکی ہے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نے دیکھی اس نوجوان لڑکے کی طرف، وہ گناہ کی طرف مائل کرنا چاہیے، گناہ کی طرف بلانا چاہیے، لیکن اس نوجوان نے کہا میں اس گناہ کو نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ پریشان ہوا، بے چین ہوا کہ اب یہاں گناہ سے کس طریقے سے بچ سکتا ہوں۔ فرمایا کہ میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈال دی، میں نے اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانا ہے، بیت الخلا کے لیے جانا ہے۔ اس لڑکی نوجوان نے خادمہ سے نوکرانی سے کہا جاؤ اس کے لیے جو ہے ٹوائلٹ کا انتظام کر دو، صاف ستھرا کر دو۔ وہ نوجوان اس کے اندر جاتا ہے، جانے کے بعد قضائے حاجت کرتا ہے، بیت الخلا کرتا ہے اور اپنا ہی پخانہ کو لے کر کے اپنے جسم پر اپنے کپڑوں پر مل لیتا ہے۔ ملنے کے بعد وہ باہر آتا ہے، جب وہ لڑکی دیکھتی ہے کہتی ہے یہ پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے، اسے گھر سے باہر کر دو۔ اسے گھر سے باہر کر دیا گیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میرے پاس ایک درہم تھا، ایک دینار تھا، اس سے ایک صابن خریدا، اس صابن سے میں نہر کے پاس گیا، کپڑوں کو دھویا، بدن کو دھویا، دھونے کے بعد جو ہے میں نے اس راز کو آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ رات کو میں نے سویا، خواب میں فرشتے آئے، فرشتوں نے کہا مجھے عنبر اور خوشبو پیش کیا، فرمایا جو تم نے گناہ سے بچا ہے، گناہ سے بچنے کے بدلے میں رب العالمین نے تمہیں یہ عطیہ دیا ہے، یہ انعام دیا ہے، میرے بدن پر لگا دیا گیا۔ آج عالم یہ ہے میرے بدن سے، میرے جسم سے، میرے کپڑے سے مجھ کو عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے، بلکہ یہاں تک کہ علماء نے لکھا اس شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد بھی قبر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو یہ گناہوں سے بچنے کا پروردگار عالم صلہ دیا کرتا تھا۔ تو پہلے زمانے کا نوکر بھی اللہ کا ولی ہوا کرتا تھا، اللہ کا دوست ہوا کرتا تھا، پرہیزگار متقی ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے ہزاروں روزہ رکھ لیے، کتنا سال سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کا دوست نہیں بن پائے، اللہ کا ولی نہیں بن پائے، پکا سچا مسلمان نہیں بن پائے۔ اس مبارک مہینے میں جو ہم سے غلطی ہوتی ہے وہ ایک دو آپ کی طرف اشارہ کر کے بات ختم کر دوں گا۔ جو عام طور پر اس مبارک مہینے میں غلطی کی جاتی ہے وہ غلطی کیا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بھی عصر سے مغرب کا وقت قیمتی ہوتا ہے، فرشتوں کا تبادلہ کا وقت ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ جو آتا ہے عصر میں، فجر میں جاتا ہے، فجر میں جو آتا ہے وہ عصر میں، اس تبادلے کا وقت ہوتا ہے، یہ عبادت کا وقت ہوتا ہے، عصر سے مغرب کا وقت۔ اسی وقت ہمارا مسلمان، ہمارا نوجوان، پورا معاشرہ افطاری کے چکر میں بازار جاتے ہیں اور قیمتی وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پورا ایک مہینہ عصر کے بعد جائیں گے فروٹ لانے کے لیے، فلاں فلاں کام کاج کے لیے عصر کے بعد ہی جاتے ہیں، اور جا کر کے پھر ہم جو ہے راستوں کو جام کرتے ہیں، اپنے دکان کے سامنے اپنی پارکنگ کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ منع بھی کرتا ہے پھر بھی ہم رکتے نہیں ہیں۔ ہم نے اسے پیغام یہی دیا، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے ہم نے دشمنی پیدا کرنے کے لیے انہیں دیا ہے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے انہیں ہم نے دی ہے۔ اخلاق اور ہمارے نیچر ایک پیسے کا بھی نہیں ہے، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کے بات یہ بتا دوں، ہماری زبان بازاری زبان
बन गई है। इतना रफ ज़बान इंसान बोलता है, मुसलमान की गलती होती है, दूसरे की दुकान के सामने गाड़ी लगा देगा, अगर वो मना करता है फिर मुसलमान उसे तो बात कह करके चला जाएगा, लेकिन सॉरी नहीं बोलेगा, माफी नहीं मांगेगा। तुम्हें मांगना पड़ेगा। अगर गाड़ी चलाते हुए अगर पाँव से लगे हैं, माफी मांगो। अगर तुमने किसी के दुकान के सामने, किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ा की है, उसने मना किया है, उससे माफी मांगो, उससे सॉरी कहो। और फिर जो है पूरा 1 महीना ट्रैफिक जाम मत करो, रास्ते में जो है अब अपने आमाल से ये मत पेश करो कि ये रमजानुल मुबारक का महीना परेशानी का महीना आ गया, लोगों को तकलीफ देने का महीना आ गया। ये मैसेज जो है गैरों को मत दो, ये मैसेज दो गैरों को, ये मुबारक महीना अमल का महीना है। तोहफा दो उन्हें, हदिया दो उन्हें बताओ रमजानुल मुबारक का महीना क्या है। जो अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक गैर मुस्लिम कहता है कि मैं तो ये समझता था कि अल्लाहु अकबर जो आप लोग अजान देते हैं, समझता ये था कि अकबर जो है वो अकबर बादशाह जो गुजरा है उसका नाम लिया जाता है, फिर वो अकबर बादशाह आएगा जो हिंदुओं को गैर मुस्लिमों को मारेगा। मैंने ये समझा, लेकिन चंद मुसलमानों ने जब मुझे हदिया दिया, जब मुझे समझाया, मुझे बुलाया और मुझे मैसेज दिया, तब मैं समझा कि अल्लाहु अकबर का माना क्या है। ये चीजें करने की थी मुसलमानों, लेकिन हमने छोड़ दिया। फिर हम कहते हैं हमारा गैर हम पर जुल्म कर रहा है, दुश्मनी हमने दी है, हमने उन्हें बोलने का मौका दिया है। इस मुबारक महीने में अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने नेचर से इस तरीके से रहो और कहे बर्ताव पेश करो कि गैरों को भी ये कहना पड़ जाए कि नहीं, अगर इस्लाम का सच्चा आशिक देखना चाहते हो, अगर पक्का सच्चा मुसलमान देखना चाहते हो तो इन्हें देख लो। ये चंद बातें थी हमारे अहले फलस्तीन के लिए। मुसलमानों दर्द दिल के साथ कह रहे हैं हालात ठीक नहीं है। अहले गज़ा के लिए, फलस्तीन के लिए अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। माह मुबारक चल रहा है, अगर वो वीडियोस देखेंगे आप भी रोएंगे, हम भी रोएंगे, लेकिन मैं वो बयान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए बस इतनी सी गुजारिश होगी, अपने जो है इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त, हर नमाजों में उन लोगों के लिए ज़रूर याद कीजिएगा। परवरदिगार आलम उन सब के ऊपर रहम करम का फजल का मामला फरमाए, मस्जिद अक़सा की आज़ादी अता फरमाए, तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।